السلام ویئرز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ سب نے سن لیا ہوگا کہ ایل ڈی اے سٹی نے جو ہے وہ پوزیشن دے دی ہے مالکان کو. آئی کانگریچولیٹ ٹو آل اونرز آف پلاٹس. سب کو مبارکباد ہو جن جن کے پلاٹ تھے وہاں پہ. اب نیکسٹ جو ہماری جو تھنکنگ ہے، جو انالیسز ہیں، اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں. پوزیشن تو آپ کو مل گیا ہے، بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. جن جن مالکان کے پلاٹس سی بلاک میں تھے ان کو پوزیشن مل گیا ہے. اب نیکسٹ فیز میں یہ ہے کہ اب ایف بلاک کو ملے گا پوزیشن، اس آن ورڈ ای ڈی کو ملے گا، اس طرح کر کے پوزیشن ملیں گے. لیکن وہ کتنی دیر میں ملتے ہیں وہ لیٹر آن اس کا ڈیسیژن آئے گا. لیکن فور دا ٹائم بنگ جو ہے وہ سی بلاک کو پوزیشن مل گیا ہے. اب جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ایکسٹرا یا وہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ جی اگر تو ان کیس ڈیولپمنٹ چارجز انکریز کیا جاتے ہیں تو اس کے بعد مارکیٹ کی کیا کنڈیشن ہوگی، یا اسی ڈیولپمنٹ چارجز پہ اگر انکریز نہیں ہوتے تو پھر مارکیٹ کی کیا کنڈیشنز ہوں گی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انویسٹر کتنا اب زیادہ انوالو ہوتا ہے ایل ڈی اے سٹی کے اندر، یا کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ، یا پرائس کی کیا ریشو ہوتی ہے، ریٹ کتنے اوپر جاتے ہیں یا ریٹ ڈاؤن جاتے ہیں، یا جو پرائس ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ڈی سٹیبل ہو جاتی ہے، یا پرائس اپنی جگہ پہ سٹک ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چلے گا. یا کتنی اٹریکشن آتی ہے پوزیشن کے بعد. میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر سی بلاک میں پوزیشن اناؤنس ہو چکا ہے تو اس میں پرائس کو مزید جمپ لگنا چاہیے، کیونکہ جب پوزیشن آ جاتا ہے تو اس وقت پرائس اچھی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور جو مالکان اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے پوزیشن کی. فار ایگزامپل کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے جس میں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، یا کوئی ایکسٹرا چارجز ہیں یا نہیں ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن ابھی اسٹل جو ہے وہ ہمیں ود ان 1 ویک کے اندر مارکیٹ کی جو کنڈیشنز ہے وہ ہمیں پتہ چلے گی کہ مارکیٹ اس وقت کس ٹرینڈ پہ جاتی ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کو پوزیشن مل گیا ہے. ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو آل اونرز آف پلاٹس آف سی بلاک. تو مبارکباد ہو سب کو. بہت اچھی بات ہے، اتنی دیر سے لوگوں نے ہولڈنگ کیے ہوئے تھے پلاٹس، تو آج گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا گڈ سٹیپ لیا ہے اسپیشل سی ایم صاحب نے. تو اب یہ ہے کہ ان کے ایک اچھے سٹیپ سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ تو بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سی بلاک کو پوزیشن مل گیا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے اب ایف بلاک میں یا آن ورڈ بلاکس میں بھی پوزیشن جائے گا، اور جو کام ہے وہ بہت تیزی سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور جو لوگ انتظار کریں اپنے گھر بنانے کے لیے وہ گھر بھی بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ فیوچر میں اس کے مارکیٹ کا کیا ٹرینڈ ہے، یا پرائس اپ جاتی ہے یا سٹک ہوتی ہے یا ڈاؤن جاتی ہے، یا کیا فردر جو پوزیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یا کون سے اور فردر جو ڈاکومنٹس کوئی امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جسٹ اونلی 1 پیس آف پیپر پوزیشن ہوگا اور جسٹ آپ این او سی ملے گا اور جا کے آپ جو ہے گھر بنا لیں گے، ڈی پی سی سٹارٹ کر دیں گے. یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے میرے مطابق یہی ہے کہ مارکیٹ اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ایک بڑی اچھی نیوز آئی ہے، بگ نیوز ہے، تو اس وجہ سے مارکیٹ تو اچھی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں نیکسٹ جو ہے کیا اس کا ایکشن ہوتا ہے، کس طرف جو ہے لیٹس سی وچ وے دی ونڈ بلوز، کس طرف اونٹ بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی مارکیٹ کو دیکھا جائے گا. اوورسیز جو ہیں وہ کتنے اس میں انٹریکشن ان کی ہوتی ہے، یا لوکل جو ہیں پاکستان کے اندر جو چھوٹا انویسٹر ہے مڈل کلاس کا یا جو ہائی کلاس کا انویسٹر، وہ کتنا اس میں اٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو آنے والے وقتوں میں ود ان 1 ویک کے اندر پتہ چل جائے گا. اب یہ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بگ نیوز ہے، آپ خود بھی سن لیں تو پھر آپ کو ایک انالیسس بھی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو نیوز ملتی رہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں. جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ناٹ اونلی ان ایل ڈی اے بٹ آلسو ان ڈی ایچ اے اینڈ ادر سوسائٹیز، تو ان کو ایک اچھی انفارمیشن بھی شیئر ہوتی رہے.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہتا ہے یا پرچیز کرنا چاہتا ہے یا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو 03218426 انٹل اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. چلیں آپ ویڈیو دیکھیں. تھینک یو. کس ایل ڈی سٹی کے پلاٹ کا قبضہ دیا گیا ہے, کتنے پلاٹ ہیں, اور نیکسٹ جو ایل ڈی کی اسٹریٹجی ہے وہ کس سیکٹر میں آپ قبضہ دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن کو آج پوزیشن لیٹرز ملے. ہمارے تقریباً 1500 سے زیادہ جو ہے ہمیں پوزیشن لیٹرز جو ہے اپنے تیار کیے ہیں. ہم صرف ان کے ڈیوز ویریفائی کر رہے ہیں. جس نے اپنے ڈیوز دے دیے وہ ہم سے ریسیو کرتا جائے. ایل ڈی اے 1 ونڈو جو ہماری جوہر ٹاؤن میں, اور ایل ڈی اے 1 ونڈو جو ہماری ایل ڈی او ایونیو 1 کے اندر ہے, وہاں پہ ہم کاؤنٹرز بنا رہے ہیں. اور میری آج انجینئرنگ ونگ سے اور فیس صاحب کی پوری ٹیم سے ان سے بھی ساری ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر بھی ایک کیمپ آفس اپنا ادھر بنانے لگیں. فار دا ٹائم بینگ ہم پری فیبریکیٹڈ رکھیں گے, اور اس کے علاوہ ہم ویسے بھی اس کو پراپر اسٹیبلش کریں گے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سب سے بڑی بات یہ کہ چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر جتنی میٹنگز لی, ہم سے صرف ایک بات پوچھتے تھے کہ 10 سال ہو گئے ابھی تک ایل ڈی اے نے کیوں نہیں پوزیشن دیا. تو میں یہ ضرور بتاؤں کہ ان کی ڈائریکشنز کی وجہ سے, ان کو پوش کرنے کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ, پنجاب گورنمنٹ اور چیف سیکریٹری صاحب کی کانسٹنٹلی ان کی سربراہی میں ہو کے ہم آج اس قابل ہوئے کہ ہم نے یہ 10 سال بعد ہم نے آج پوزیشن لیٹرز ایشو کیے. یہ 10-12 لوگ تو ہم نے وہ تھے جنہوں نے ہمیں پہلے سے آلریڈی کلیئر کر کے فوری طور پر ہمیں ود ان اے ڈے, آپ کو پتا ہے ہم نے 2.5 کروڑ سے زیادہ ریکوری بھی کر لی. تو ہم نے سب کو آفر لیٹرز اب ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں. ہمارے پورٹل پہ بھی اویلیبلٹی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبلٹی ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیز ڈی, فیز ای اور ایف, اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کے بعد فیز ایف کے اوپر ورکنگ کریں گے, بلاک سی کے, کیونکہ اس کی بھی آلریڈی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کی اب ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ جائیں تو ہماری جو چناب روڈ ہے وہ آلموسٹ کلیئر ہو گئی ہے. اس کے اندر کچھ لوگ ہمارے گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, ہم نے ان سے بات کی کہ ہمارے پاس ایل ڈی اے ٹریبیونل ہے, آپ ادھر جا کے اپلائی کریں تاکہ ہمارے کام آگے چلیں. تو اس میں سے بھی صرف 14 اسٹرکچرز میں سے 7 تو کلیئر ہو گئے, تھوڑے سے رہ گئے, وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ہمیں رنگ روڈ سے بھی ہمیں وہ مل گیا, ایکسیس مل گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی اچھی سوسائٹی ہے, اور اتنی اچھی سوسائٹی ہے, اس کی لوکیشن بہت آئیڈیل ہے, لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹس کی ہیں, لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہیں. تو ایل ڈی اے جو باقی سوسائٹیز کی اتنی اپروولس دیتا ہے اس کی اپنی سوسائٹی کیوں نہ چلے. اور یہاں پہ جی اور یہاں پہ میں یہ ضرور بات بتاتا چلوں کہ یو اے ای گورنمنٹ سے ایک ہماری ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اور ہم ان کو 100 کنال دے رہے ہیں, اور دیٹ وڈ بی اے بگ ہیوج ہماری مسجد یہاں پہ بنے گی بہت بڑی. اور فیصل ماسک کے حساب سے جس طرح فیصل مسجد, اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اندر یونیورسٹی بھی ہوگی. سو ایل ڈی اے سٹی اٹ سیلف جو ہے بہت بڑی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ہم ڈپلومیٹک انکلیوز وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, سی پی ڈی بھی انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ کر رہے ہیں, جو باقی ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کی لوکیشن وائز, فیسلٹیز وائز اور اس کی ڈیولپمنٹ وائز ایل ڈی اے سٹی کسی سے بھی کام ہے. بتا دیجیے گا کہ اس وقت کیا فیسلٹیز ہیں, فیوچر میں کیا فیسلٹیز ہوں؟ دیکھیں, اس میں ٹاپ آف دی لائن فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. اس کا انفراسٹرکچر, اس کا لوکیشن, اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسے ہمارے چیف انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ واحد سوسائٹی ہے جس کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے الیکٹرسٹی کی. ہماری نیپرا سے ایک بہت پرانا ایشو دیر بعد چل رہا تھا, وہ ہمارا ریزالو ہو چکا ہے, اور ہم انڈر گراؤنڈ وائرنگ دیں گے. اس کے علاوہ یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز جتنے بھی ہیں ہم لوگوں سے کر رہے ہیں, لیکن جو ود ان اے ایئر جو ہے وہ اپنا یہاں پہ کنسٹرکشن کر لے گا, گرے اسٹرکچر تک تیار ہو جائے گا, ہم اتھارٹی میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو کوئی ریبیٹ بھی دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے اندر لوگ آباد ہونا شروع, تو اس کی طرح آج فرسٹ اسٹیپ تھا, اور انشاءاللہ ہم ہر 15 سے 20 دن بعد ایک آپ کو بریکنگ نیوز ضرور دیا کریں گے. تھینک یو.